إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال جل شانه في موضع آخر يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون إن لبثتم إلا عشرا محترم بزرگوں، عزیز بچوں، نوجوان ساتھیوں اور میری آواز جن تک جا رہی ہے، ہر سننے والے سامعین جن سے میں مخاطب ہوں، سب سے پہلے میں اللہ وحدہ لا شریک کی خالق کائنات کی تعریف و توصیف، بڑائی، بزرگی، حمد و ثنا بیان کرتا ہوں، جو اس سارے کائنات کا مدبر حقیقی، خالق حقیقی وہی ہے، پیدا کرنے والا بھی وہی ہے، اس کائنات کے نظام کو چلانے والا بھی وہی ہے، اور اس کائنات کو اس کے انجام تک پہنچانے والا بھی یہی ہے۔ اتنی تعریف اللہ رب العالمین کی جس سے وہ راضی و خوش ہو جائے۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک۔ اس کے بعد ہزاروں کروڑوں انگن درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص میرے اور آپ کے پیارے نبی، مدینہ کے تاجدار، سید الانبیاء، سید الاتقیاء، سید الاصفیاء، سید الکل، ختم الرسول، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود شریف پڑھ دیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم دوستو، بزرگوں، آج میری آپ کی پہلی ملاقات ہے، شاید واٹس ایپ کے ذریعے آپ لوگوں تک پیغام پہنچ گیا ہوگا، میرا تعارف بھی ہو گیا ہوگا۔ میں حیدرآباد سے تعلق رکھتا ہوں۔ میرے آج کے خطبے کا موضوع جو میں آج انشاءاللہ آپ کے سامنے کچھ بیان کروں گا، اچانک کے سلسلے میں یہاں آیا تھا میں آپ کے ویلور، تو اللہ کی کرنی یہ ہوئی کہ الحمدللہ اللہ نے مجھے موقع دیا کہ اس کے دین کا کام میں یہاں پر آ کر کے کچھ اس کے آپ کے سامنے پیش کروں جو اپنے اندر جذبہ رکھتا ہوں۔ ویسے تو میں بھی طالب علم ہوں۔ آئیے اپنا موضوع ہم شروع کرتے ہیں، اپنی بات کو شروع کرتے ہیں۔ میں نے قرآن مجید کی سورہ طٰہٰ کی ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی، اللہ رب العالمین اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں۔ ویسے تو میرے مسجد کو دیکھ کر کے، یہاں کے حالات کو دیکھ کر کے کئی اور موضوع میرے ذہن میں آ گئے، لیکن انشاءاللہ کچھ باتیں پیش کر دوں گا بیچ میں۔ لیکن آپ لوگوں سے میری گزارش ہے کہ آپ لوگ یا ہم لوگ جمعہ کے دن ایک ہمیں وقت ملتا ہے،
کچھ دین کی باتیں سننے کا، کچھ واعظ و نصیحت حاصل کرنے کا. ویسے یہاں خواتین کا انتظام نہیں ہے مجھے معلوم ہے. ہم سن کر کے ہمارے گھر جا کر کے اپنی عورتوں کو یا جس سے ملے دوست احباب کو یہاں سے سن کر کے وہ باتیں وہاں جا کر کے پہنچائیں. دین کی باتیں جو درس ہم یہاں سنتے ہیں، جمعہ کا دن اسی لیے مقرر کیا گیا تاکہ ایک دن، ہفتے میں ایک دن سارے مومنین، سارے مسلمان جمع ہوں. عید المومنین بھی سے کہتے ہیں. یہاں سے خطیب جو بات آپ کو بتائے وہ سنیں، ہفتہ بھر عمل کریں اور جا کر کے اپنے گھر والوں کو، اپنی بیوی بچوں کو، اپنے دوست احباب کو بتائیں. آئیے اپنی بات کو شروع کرتے ہیں. ذرا گھڑی کو نہ دیکھیں، وقت کو نہ دیکھیں، تھوڑا سا وقت ہمیں ملتا ہے، سنیں ذرا اور مجھے برداشت کریں. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں یوم ینفخ فی الصور، جس دن سور پھونک دیا جائے گا، ونحشر المجرمین یومئذ زرقا، اور ہم اس دن مجرمین کو، جو مجرمین ہیں نا، ان کو ہم جمع کریں گے. تو کس حالت میں جمع کریں گے؟ ان کا جسم یا ان کی آنکھوں کا رنگ، ان کے جسم کا رنگ نیلا اور پیلا ہوگا. یتخافتون ان لبثتم الا عشرا، وہ قیامت کے دن، کون سا دن ہوگا؟ سورج جس دن پھونکا جائے گا قیامت کے دن ہوگا. اس دن آپس میں مجرمین بات کریں گے، ایک دوسرے سے گفتگو کریں گے. کیا گفتگو کریں گے؟ ان لبثتم الا عشرا، یار ہمیں تو موقع نہیں دیا گیا، ہمیں صرف 10 دن کا یا 10 گھنٹے کا موقع دیا گیا دنیا میں، ہمیں جلدی بلا لیا گیا. ایسا کیسا ہوگا؟ یہ کیسی بات ہے؟ مجرمین کا چہرہ آپ نے دیکھا ہوگا، کسی مجرم کو جب پولیس پکڑتی ہے تو اس کا چہرے کا رنگ چینج ہو جاتا ہے. کوئی جرم جب کرتا ہے انسان، اگر جرم نہیں کرتا تو کوئی بات نہیں، وہ ڈٹ کے ہوتا ہے، سیدھا ہوتا ہے. لیکن جب جرم کر چکتا ہے، چوری کر چکتا ہے، تو اس کا چہرہ کا رنگ چینج ہو جاتا ہے. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں ہم مجرمین کو جمع کریں گے اس دن، تو ان کے چہروں پر سے ہوائیاں اڑتی ہوگی، ان کے چہروں کا، ان کی آنکھوں کا رنگ چینج ہو جائے گا. اب یہ مجرم کسے کہتے ہیں؟ یہ لفظ جرمہ سے بنا ہے. اگر یہاں کوئی عربی جانتا ہے تو اسے معلوم ہے لفظ جرمہ سے، عربی کا ایک محاورہ ہے جرم العظم یا جرم العظم، یعنی کہ جو گوشت سے ہم، ہڈی والا گوشت ہوتا ہے، ہڈی جو کھاتے ہیں اس پر کچھ گوشت لگا ہوتا ہے، تو اس ہڈی سے گوشت کو نکال دینا، ہڈی کو ننگی کر دینا. ہڈی کا جو گوشت لگا ہوتا ہے اس ہڈی سے اس گوشت کو الگ کر دینا، نوچ دینا، اس کو الگ کر دینا، اسے کہتے ہیں کہ جرم العظم. گویا کہ مجرم کا ڈیفینیشن یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کا حق مارے، کسی کا حق چھین کر کے وہ اپنے گھر لے آئے، اسے کہتے ہیں مجرم. اب یہ حق چھیننے والا چاہے حاجی ہو، چاہے نمازی ہو، چاہے روزہ دار ہو، چاہے توحید پرست ہو، چاہے مشرک ہو، چاہے کوئی بھی ہو، چاہے صوم و صلات کا پابند ہو، چاہے تہجد گزار ہو، یہ حق چھیننے والا چاہے کوئی بھی ہو، اللہ کے دربار میں روز قیامت کے دن اسے مجرم بنا کر کے پیش کیا جائے گا. اب یہ قیامت کے دن کیسا ہوگا، اس کے اوپر چھوٹی سی جو ہے نا نظر دوڑاتے ہیں. ہم مذاق سمجھتے ہیں، معمولی سمجھتے ہیں. ہم علماء درس دیتے ہیں، خطبے دیتے ہیں، بیانوں میں جاتے ہیں، سنتے ہیں، کیسٹوں میں سنتے ہیں، واٹس ایپ پہ بیانات سنتے ہیں، لیکن ہم لائٹ لے لیتے ہیں. ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ قیامت کے دن کیسا ہولناک دن ہوگا، جس دن اللہ کے سامنے ہم پیش ہوں گے. ہم اپنے گناہوں کو بھول جاتے ہیں، ہم غلطیاں کرنا بھول جاتے ہیں، نہیں چھوڑتے، ہم سنتے ہوئے بھی انجان مار دیتے ہیں. آئیے ذرا قیامت کے اوپر جھلک مارتے ہیں. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کان مقدارہ 50,000 سنہ، قیامت کے دن کیسا دن ہوگا؟ اس کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا. دنیا کے 50,000 سال کے برابر ایک دن ہوگا قیامت کے دن کا. اچھا جی، وہ کیسا ہوگا؟ راوی حدیث کہتے ہیں کہ قیامت کے دن سورج سوا نیزے پر ہوگا، سورج ہمارے قریب ہوگا. کہتے ہیں کہ وہ سوا نیزہ 1 میل اتنا ہوگا جس سرمچی سے ہم آنکھوں میں سرما لگاتے ہیں، سورج اتنی دور ہوگا ہمارے سے بس. اب اس وقت پہ عالم کیا ہوگا مجرمین کا؟ جو مجرم ہوں گے ان کا عالم کیا ہوگا؟ وہ عالم یہ ہوگا کہ کوئی شخص اپنے گناہوں کی وجہ سے ٹخنوں تک پسینے میں ہوگا، جس کے جتنے گناہ ہوں گے. بعض اپنے گناہوں کی وجہ سے گھٹنوں تک ڈوبا ہوگا پسینے میں، بعض کمر تک پسینہ ہوگا بعض کا، بعض اپنے کندھے تک ہوگا، بعض تو اپنے گناہوں میں کی وجہ سے اپنے ہی پسینے میں غوطے کھا رہا ہوگا. اور اس پسینے کی بدبو اتنی ہوگی
کہ مجرم کہیں گے اللہ اس پسینے کی بدبو سے نجات دلا دے, بھلے سے تو ہمیں جہنم میں ڈال دے, برداشت نہیں ہو رہی ہم کو, اللہ مجھ کو اور آپ کو اس عذاب سے محفوظ رکھے, آمین کہہ دیں. تو قیامت کے دن, جس دن یہ سارے زمین آسمان سب لپیٹ دیے جائیں گے, سارے فنا کر دیے جائیں گے, سب ختم ہو جائے گا, کچھ نہیں رہے گا, زمین تانبے کی کر دی جائے گی, آسمان کو اللہ رب العالمین لپیٹ دے گا, پہاڑ ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے. اللہ رب العالمین اس قیامت کا منظر بیان کرتے ہوئے قرآن میں ارشاد فرماتا ہے, یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولکن عذاب اللہ شدید. اللہ فرماتے ہیں اے لوگو اپنے رب کی ذات سے ڈر جاؤ, قیامت کا زلزلہ بڑا عظیم ہے. اللہ سے ہم پوچھتے ہیں اللہ کتنا بڑا ہے, اللہ کہتے ہیں یوم ترونها تذہل کل مرضعۃ, قیامت کا زلزلہ اتنا بڑا عظیم ہوگا, قیامت کا دن اتنی سختی ہوگا کہ جس دن دودھ پلانے والی ماں اپنے دودھ پلاتے بچے کو چھوڑ دے گی, وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا, اور حمل یافتہ عورتیں اپنے حمل کو ساقط کر دے گی. وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى, اور تم دیکھو گے کچھ لوگوں کو نشے کی حالت میں دیکھو گے, گویا کہ انہوں نے نشہ کیا ہوا ہے. وَمَا هُمْ بِسُكَارَى, حالانکہ وہ لوگ نہ افیم پیے ہوں گے, نہ گانجا چرس استعمال کرے ہوں گے, نہ کوئی شراب پیے ہوں گے, نہ کوئی نشے کی چیز نہیں استعمال کریں گے, پھر بھی نشے کی حالت میں ہوں گے. اللہ ارشاد فرماتے ہیں آگے, وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ, اتنا ہی نہیں, صرف یہ زلزلہ ہی نہیں, اس کے بعد اللہ کا عذاب اور سخت ہے. ایک اور مقام اللہ ارشاد فرماتے ہیں, یوم نسیر الجبال وترى الارض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم احدا. قیامت کے منظر کو پیش کرتے ہوئے اللہ رب العالمین سورہ کہف میں ارشاد فرماتا ہے, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ جس دن دیکھو گے کہ جس دن ہم قیامت کے دن ہم کیا کریں گے, سور پھونکیں گے, تو ہوگا کیا, پہاڑ کو چلایا جائے گا ریزہ ریزہ بنا کر کے. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ, پہاڑ روئی گندی ہوئی روئی کے مانند ہو جائے گا, ہوا میں اڑنے لگیں گے پہاڑ. اسرافیل علیہ السلام کا نام سنا ہوگا, ان کی ڈیوٹی کیا ہے, ان کی عبادت کیا ہے, وہ سور لے کر کے اس طرح سے ٹھہرے ہوئے ہیں, اور کان رحمان کی طرف ہے, حکم ہوا رحمان کا, وہ سور پھینک دیں گے اور قیامت آ جائے گی. یہ سارے پہاڑ ندی نالے یہ سارے ملیامٹ کرتے جائیں گے, سمندروں کو آگ بنا دیا جائے گا, زمین چٹیل میدان ہو جائے گی. یوم نسیر الجبال وترى الارض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم احدا. اللہ کہتے ہیں کہ پہاڑ کو چلا دیا جائے گا, زمین کو چٹیل میدان بنا دیا جائے گا, تانبے کی بنا دی جائے گی, زمین تانبے کی ہو جائے گی, اور ننگے بدن ہوں گے ہم. وحشرناهم, اور ہم سارے لوگوں کو تم کو جمع کریں گے. فلم نغادر منهم احدا, آج تو تم بھاگتے ہو, درس کے نام سے بھاگتے ہو, دین کے نام سے بھاگتے ہو, نماز سے بھاگتے ہو, فجر کی نماز کو نہیں آتے, عشاء کی نماز کو نہیں آتے, ظہر میں کاروبار میں مصروف ہوتے ہو, عصر میں سوئے رہتے ہو, کھیل کود میں مصروف ہوتے ہو, فلم بولے جلدی آ جائیں گے, کاروبار بولیں گے جلدی بھاگیں گے, سیر و تفریح کے لیے بولیں گے فوری ٹائم نکال دیں گے, لیکن درس کے لیے, توحید کے لیے, شرک کے خاتمے کے لیے, بدعات کو مٹانے کے لیے تم اپنا وقت نہیں نکالو گے, اپنا روپیہ پیسہ نہیں دو گے. اللہ کہتے ہیں کہ فلم نغادر منہم احدا, آج قیامت کے دن تمہیں بھاگنے کا راستہ نہیں ملے گا. مجرم سوچیں گے کدھر جائیں گے, نہیں, اللہ کہتا ہے کہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں اس کے بعد کیا ہوگا, وَأُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا. سنتے جائیے, میں قرآن پڑھ رہا ہوں, دل چاہتا ہے کہ آیتیں پڑھ کر کے سناتے جاؤں آپ کو میں قیامت کی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام, ایک صحابی کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, شیبتنی عاد و سمود, مجھے بوڑھا کر دیا سورہ عاد اور سورہ سمود نے. اس کے اندر اللہ کی عذاب کی آیتیں ہیں. آج ہمارے سامنے اللہ کی عذاب کی آیتیں ہم پڑھتے ہیں, قرآن سارا ہم پڑھ ڈالتے ہیں, لیکن ہمارے اوپر سے جو نہیں ہلتی, سدھار ہمارے اندر نہیں آتا. میرے بھائی, ہم جرم کو نہیں چھوڑتے, برے کاموں کو, غلط کاموں کو ہم نہیں چھوڑتے, فحش کاموں کو ہم نہیں چھوڑتے. ہمارے ہاتھ میں ایک کھلونا آ چکا ہے, موبائل. ایک بڑا موضوع ہے, میرا ایک خطبہ ہے کہ 2 فتنے, بڑے عظیم فتنے موبائل اور انٹرنیٹ کے تعلق سے.
इंशाल्लाह कभी अल्लाह ने मौका दे तो आपसे मुखातब होंगे, अगर ज़िंदगी हो वफा करी तो। आइए आगे बढ़ते हैं। अल्लाह कहता है वउरिदू अला रब्बिका सफ़ा, क़यामत के दिन तुम अपने रब के सामने सफ़ बना करके पेश किए जाओगे। वउरिदू अला रब्बिका सफ़ा वलक़द जिनाकुम कमा खलक़नाकुम अव्वल मर्रा। अल्लाह आगे फरमाते हैं आज हम तुम्हें ऐसा लाएंगे जैसा हमने पहली दफ़ा तुमको पैदा किया, माँ बाप से पैदा किया। नंगे बदन होंगे, जिस्म पर कोई कपड़ा नहीं होगा, पैर में कोई चप्पल नहीं होगी मेरे भाई। आसमान, सूरज ऊपर होगा, आसमान नहीं होगा, जमीन तांबे की होगी, गर्म होगा, ठहर नहीं पाएंगे, पसीने में शराबूर होंगे। अम्मा जी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछती है, जब आयत नाजिल हुई, पूछती है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस दिन सब नंगे होंगे, किसी के जिस्म पर कपड़ा नहीं होगा, क्या शर्म उन्हें नहीं होगी, शर्म नहीं आएगी, एक दूसरे को लोग नहीं देखेंगे? अल्लाह के नबी फरमाते हैं ऐ आयशा तेरे रब की दहशत और सख्ती ऐसी होगी कि सब नफ्सा नफ्सी के आलम में होंगे, कोई एक दूसरे की तरफ नहीं देखेगा, सबको एक दूसरे की अपनी अपनी पड़ी होगी, किसी को ख्याल नहीं होगा उस वक़्त पर। एक और हदीस सुन लीजिए, याद आने लगी। अम्मा जी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा एक मरतबा घर में बैठी है, रो रही हैं। अल्लाह के प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ लाते हैं, देखते हैं कि आयशा रो रही है, पूछते हैं माँ तुबकी का या आयशा, ए आयशा तुझे किस चीज़ ने रुलाया, तू क्यों रो रही है? हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं ज़करतुन नार, ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं बैठी बैठी मुझे जहन्नम की आग याद आ गई और मैं रोने लगी। यहाँ ज़रा रुकता हूँ, मैं अपने आप से और यहाँ पे जितने सुन रहे हैं सबसे एक सवाल करता हूँ। मेरे भाई, हम मोमिन, अपने आप को अहले हदीस कहते हैं, सलफ़ी कहते हैं, मोमिन कहते हैं, तौहीद परस्त कहते हैं या मुसलमान कहते हैं। एक है हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उम्मुल मोमिनीन, मेरी और आपकी माँ, सलामुल्लाहि अलैहा, अल्लाह ने सलाम भेजा, जिब्रील ने सलाम भेजा, जिनके लिए जन्नत में हीरे जवाहरात का महल तैयार किया गया। वो आयशा अल्लाह के नबी की बीवी बैठ करके जहन्नम को याद करके रो रही है। मैं और आप कितने बरस के हो गए, कोई 30 का, कोई 40 का, कोई 60 का, कोई 70 का, आज तक हमने बैठ करके जहन्नम की याद को याद करके रोया? क्या मेरी और आपकी अम्मा, बहन, बेटी कभी जहन्नम की याद को याद करके रोई? वो तो माफ़ हो गई थी, उनके लिए जो जन्नत की बशारत थी, जन्नत तैयार है उनके लिए, महल उनके लिए तैयार था, फिर भी वो जहन्नम को याद करके रो रही हैं, आग को याद करके रो रही हैं। मैं और आप कभी रोया हमने? जहन्नम की आग को याद करके कभी रोया हमने? कभी ख्याल किया मेरे भाई? ना, हम तो गुनाहों में पड़े हुए हैं, हम बेफिक्र हैं, हम ये समझ बैठे हैं कि मेरे सीने पर या मेरे माथे पर मैंने अहले हदीस का लेबल लगा लिया, या मुसलमान होने का मैंने अपने आप को दावा कर लिया, या मुसलमान घराने में पैदा होने पर मुझे फ़ख्र महसूस होने लगा, मैं समझने लगा कि मेरे हक़ में जन्नत है। ना, इतनी आसानी से जन्नत नहीं मिलने वाली मेरी भाई, इतनी आसानी से जन्नत मिलने वाली है। इसका एक अलग मौजू है, इंशाल्लाह फिर कभी इसके बारे में बताऊंगा। आइए आगे बढ़ते हैं, हदीस पूरी करते हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अम्मा जी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पूछती हैं, ज़रा याद कर लेना जहन्नम को, कभी याद करके अकेले में बैठ करके रो लेना, देखना कि अल्लाह जहन्नम की आग से बचाए। ये जो आग है ना आज की दुनिया की, इससे 70 गुना या 70,000 गुना ज़्यादा तेज़ होगी जहन्नम की आग। क्या लमूँगा, ज़रा सा झुलस जाता है तो हमें बर्दाश्त नहीं करते। अल्लाह से दुआ मांगिए कि अल्लाह पनाह मांगे जहन्नम की आग से। तो आइए, अम्मा जी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अल्लाह के नबी से पूछती हैं, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हल तज़कुरून अहलीकुम यौमल क़ियामा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दुनिया में मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं, मुझको बहुत चाहते हैं, अहले बैत से बहुत मोहब्बत करते हैं, क्या आप क़यामत के दिन, इस दहशत वाले दिन के दिन, इस खौफनाक के दिन के दिन, क्या आप मुझे याद करोगे? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, या आयशा सुन ले, ए आयशा, फ़ी सलासति मवातिन ला यज़कुरून अहदुन अहदा, ए आयशा 3 मकामात ऐसे होंगे जहाँ पर कोई एक दूसरे को याद नहीं करेंगे, हत्ता अना या आयशा, ए आयशा यहाँ तक कि मैं भी तुझे याद नहीं करूँगा। 3 मकामात ऐसे होंगे, 3 मकान ऐसे होंगे जहाँ कोई एक दूसरे को याद नहीं करेगा क़यामत के दिन। पहला मकाम, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, पहला मकाम इंदल किताब, जब हाथ में नामा अमाल दिया जाएगा, सर्टिफिकेट दिया जाएगा। मालूम है नामा अमाल क्या है? जब जिस शख्स को नामा अमाल है ना, उसका सर्टिफिकेट अगर दाएं हाथ में दिया गया तो समझोगे कामयाब है,
کیا کہے گا جس کو دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا؟ ہاں امقرؤ کتابیہ، خوشی خوشی بھاگے گا، کہے گا کہ آؤ پڑھو، آج میں کامیاب ہو گیا، پاس ہو گیا، آؤ دیکھو میں نے پاس ہو گیا۔ اور جس کے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا کہے گا کہ یا لیتنی ما اغنا انی مالیا ہلک انی سلطانیہ، یا لیتہا لم اتخذت فلانا خلیلا، لا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا۔ مجرم کہیں گے جن کے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا، کہیں گے کہ اے ہماری بربادی، اے کاش میرا مال، میں دنیا میں مال کے اوپر بڑا فخر کیا کرتا تھا، اپنی طاقت کے اوپر، اپنی باڈی بلڈنگ کے اوپر، اپنے خاندان کے اوپر بڑا فخر تھا مجھے، لیکن آج میرا کچھ کام نہیں آ رہے وہ لوگ، نہ میرا مال کام آیا، میرا خاندان کام آیا، نہ میرا باپ کام آ رہا، نہ کوئی کام آ رہا۔ یوم یفر المرء من اخیہ، قیامت کے دن کیسا ہوگا؟ جس دن بھائی بھائی سے بھاگے گا، وہ صاحبتہ و بنی، جس دن بیٹے سے بھاگے گا آدمی، اپنی بیوی سے بھاگے گا، اپنے باپ سے بھاگے گا، اپنی ماں سے بھاگے گا، کوئی ایک نیکی نہیں دے گا، سگا تو سگا کوئی ایک نیکی نہیں دے گا میرے بھائی، وہاں پر ایک نیکی کم پڑ جائے گی، بولے گی نہیں نہیں جا بھائی میرے کو کم پڑ رہی ہے گی، نفسا نفسی کے عالم میں ہوں گی۔ اس دن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں دوسرا مکان کون سا ہوگا؟ عند المیزان، جب ہمارے اعمال کو ترازو میں رکھے جائیں گے، ترازو قائم ہوگا نا اللہ کے پاس، انصاف ہے نا اللہ کے پاس، ہمارے اعمال کو ترازو میں رکھے جائیں گے، اس وقت بھی اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اے عائشہ اس وقت بھی میں تجھے بھی یہ نہیں یاد کر سکوں گا، پریشانی کے عالم میں ہوں گے۔ نبی کہہ رہے ہیں میرے بھائی، نبی کہہ رہے ہیں یہ بات، میں اور آپ بے ہوش ہیں، ہوش میں آئیے گا، اپنے اعمال کو درست کیجئے گا۔ جس دن ترازو میں ہمارے اعمال کو رکھے جائیں، کیا اعمال ہمارے ہیں؟ صبح سے ہم نے اٹھا، اب دن کے 1 بج چکے، 1:30 بجنے والا ہے، ہم نے کتنا اللہ کو یاد کیا، کتنا تقوی اختیار کیا، کتنا شرک سے بچنے کی کوشش کی، کتنے بدعات کو رد کیا ہم نے، کتنے بڑوں کا احترام کیا، کتنی عمر ہماری بیت گئی۔ میرے بھائی انبیاء بھی پریشان ہوں گے اس وقت میں، یہ باتیں صرف سننے کے لیے نہیں، عمل کے لیے ہے، عمل کرنے کے لیے میرے بھائی۔ تیسرا مقام اللہ کے نبی فرماتے ہیں عند الصراط، پل صراط کے وقت، جب پل صراط ہوگا نا، پل صراط کیا ہے آپ لوگوں کو معلوم ہے، جہنم کے اوپر ایک راستہ بنایا جائے گا جو بال سے زیادہ باریک ہوگا اور تلوار سے زیادہ تیز ہوگا، اس پر چل اندھیرا ہوگا، کوئی روشنی نہیں ہوگی، کوئی روشنی نہیں ہوگی۔ روشنی کس چیز کی ہوگی؟ کون سی روشنی ہوگی؟ روشنی صرف مومن کے پیشانی سے ہوگی۔ مجرمین کیا کہیں گے؟ کچھ لوگ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کچھ لوگ پل صراط پہ سے بجلی کی طرح سے گزر جائیں گے، جن کے اچھے اعمال ہوں گے، نیک ہوگا، اہل حدیث ہوگا، توحید پرست ہوگا اور ٹھیک ٹھیک کام کرے گا، کسی کا حق نہیں مارے گا، کسی کی زمین نہیں ہڑپ کرے گا، کسی کا روپیہ پیسہ نہیں لے گا۔ اور یہ پل صراط کے اوپر ہے نا، چیک پوسٹ لگائے جائیں گے، 6 چیک پوسٹ لگائے جائیں گے۔ پہلا چیک پوسٹ، اور یہ پل صراط کس کے لیے ہے آپ کو بتا دوں پہلے میں، یہ پل صراط صرف مومنوں کے لیے ہے، یاد رکھیے بات کو، کافروں کے لیے نہیں، کافر تو سیدھا جہنم ہے، منافق کے لیے سیدھا جہنم ہے، مشرک کے لیے سیدھا جہنم ہے اگر توبہ نہ کرے، شرک کر رہا ہے، خبر پرست کے لیے سیدھا جہنم ہے اگر توبہ کرنے سے پہلے مر گیا، توحید پہ آنے سے پہلے اگر مر گیا۔ یہ پل صراط مومن، تیرا کچھ اور حساب باقی ہے، رک جا، ان مظلوموں کو لایا جائے گا، اللہ کے پاس انصاف ہے، یاد رکھیے بات کو۔ اگر ایک بکری جس کے پاس سینگ ہے، بغیر سینگ والی بکری کو ماری، رب العالمین انصاف کرے گا، اس بغیر سینگ والی بکری کو سینگ دے گا اور سینگ والی بکری سے سینگ چھین لے گا، کہے گا تو اس کو مار ابھی۔ وہ انصاف پورا ہونے کے بعد ان کو ختم کر دیا جائے گا۔ اللہ انصاف کرتا ہے، ولا یظلم ربک احدا، تمہارا رب کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ وہاں پر یاد رکھ لیجئے بات کو، اگر ہم یہ اپنی نمازوں کو لے کر کے، اپنی روزوں کو لے کر کے، اپنے عمروں کو لے کر کے، اپنی تہجد کو لے کر کے یہ سمجھ بیٹھے کہ لوگوں پر ظلم کریں، چوری کریں، ڈاکہ ڈالیں، دوسروں کی زمین کو ہڑپ کر جائیں، مال میں ملاوٹ کریں، یاد رکھ لیجئے یہ نماز کے روزوں کے پیپر کو پھاڑ کر پھینک دیا جائے گا، کام نہیں آئے گا میرے بھائی۔ حقوق العباد بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایک شخص آئے گا، کہے گا کہ اللہ اس نے مجھے مارا تھا، ناحق مارا تھا۔ اللہ کہے گا تجھے کیا چاہیے؟ مجھے اس کی نماز چاہیے، پھوکٹ میں ہماری نماز لے لے گا، مجھے نماز کم پڑ رہی ہے۔
ایک آئے گا اس نے میرا مال نہ حق کھا لیا تھا، اللہ کہے گا کہ کیا چاہیے، اس کے روزے چاہیے، اللہ مجھے روزے کم پڑ رہے ہیں، جا روزے لے لیے گا وہ۔ ایک شخص آئے گا کسی کو گالی دی ہوگی، وہ گالی کے بدلے میں نہ کسی کو گالی دو گے، وہ گالی کے بدلے میں پتہ نہیں تمہارا کتنا اعمال تمہیں لے گا، وہ کہے گا کہ بھائی تم مجھے گالی دے دے، وہ کہے گا نہیں مجھے اعمال چاہیے ابھی، آمد ناق۔ یاد رکھیے بات کو، خبردار ہو جائیے، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ مفلس ہوگا اس دن، سارے اعمال ختم ہو جائیں گے۔ ایک آئے گا کہے گا کہ اللہ میرا بھی حساب باقی ہے، کہے گا کیا، اس نے میری عزت کو اچھالا تھا، ماؤں بہنوں کی عزت کو بدنام کیا تھا، غیر ضروری عزتوں کے پیچھے پڑ گیا تھا۔ اللہ کہ تجھے کیا چاہیے، اللہ اس کے پاس تو کچھ عمل نہیں ہے، اللہ میرے کچھ گناہ ہیں اس کے اعمال میں ڈال دیجئے۔ اللہ تعالیٰ کہے گا ٹھیک ہے ڈال دیجئے، اپنے اس کے گناہ ہمارے اعمال میں آ جائیں گے۔ یاد رکھ لیجیے بات کو، نہیں کیے ہوئے گناہ ہمارے اعمال میں آ جائیں گے، پھر ہوگا کیا ہمارا اشر، واپس ہم کو پلٹا کر کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ حقوق العباد بڑی چیز ہے میرے بھائی، اللہ کے دربار میں مجرم بنا کے پیش کیے جائیں گے۔ ٹائم ہے یا ہو گیا وقت ہمارا وقت؟ کچھ بول سکتے ہیں آگے؟ میں چاہ رہا تھا کہ 7-8 مجرم آپ کے سامنے پیش کروں اللہ کے دربار میں، جن کو پیش کیا جائے گا، کن حالات میں پیش کیا جائے گا، کس طریقے سے، لیکن بڑا لمبا موضوع ہے، تو یاد رکھ لیجئے گا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں امت کا مفلس کون ہوگا؟ امت کا مفلس جس کے پاس اعمال بھی ہوں گے، نیک اعمال ہوں گے، لیکن میرے بھائی حقوق العباد بڑی چیز ہے، مجرم بنا کر کے اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا۔ اچھا مجرمین کیا کریں گے؟ آگے اللہ کہتا ہے کہ ہم نے تم کو جب نیا جیسا پیدا کیا نا ویسا ہم تم کو جمع کریں گے۔ آیت میں نے پوری نہیں کی، اللہ کہتے ہیں کہ وَخَلَقْ جِئْنَاكُمْ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، ویسے ہی پیش کریں گے۔ پھر اس کے بعد پھر مجرمین دیکھیں گے جب وَوُضِعَ الْكِتَابُ، جب کتاب رکھ دی جائے گی تو کیا کریں گے؟ یا ویلنا، مجرم کہیں گے کہ اے ہماری بربادی، ما لہذا الکتاب، اس کتاب کو کیا ہو گیا ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ الا احصاها، یہ کتاب ہمارے نہ چھوٹے گناہ کو چھپا رہی ہے نہ کوئی بڑے گناہ کو چھپا رہی ہے۔ اللہ رب العالمین، آج ہم تنہائی میں برائی کرتے ہیں، اکیلے میں بیٹھ کر کے موبائل میں کرتے ہیں برائی، یا کسی لڑکی کو لے کر کے پارک میں جاتے ہیں، یا کسی لڑکی کے اوپر غلط نگاہ ڈالتے ہیں، ماں بہن کے اوپر غلط نگاہ۔ یاد رکھ لیجئے اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ فرشتے دونوں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم کو سب کو معلوم ہے، کرامن کاتبین یہاں بیٹھے ہوئے لکھ رہے ہیں، نیکی کیا ہے فرشتہ لکھ لیا، برائی کیا ہے فرشتہ لکھ لیا، سب چیز کا حساب دینا ہے۔ مجرمین کہیں گے ما لہذا الکتاب، اس کتاب کو کیا ہو گیا، نہ چھوٹی برائی چھپا رہی ہے، ساروں کے سامنے بے عزتی ہوگی میرے بھائی۔ اگر اس بے عزتی سے بچنا ہے، اگر قیامت کے دن اس بڑی بے عزتی سے بچنا ہے، اس دنیا کے اندر جس کے ساتھ آپ نے غلطی کیا، جس کے ساتھ آپ نے جرم کیا، اس سے معافی مانگ لیجئے۔ اگر تنہائی میں برائی کیا، اللہ سے معافی مانگ لیجئے۔ اللہ رب العالمین بڑا مہربان ہے، بڑا مہربان ہے۔ اللہ رب العالمین معافی کے بہانے تلاش کرتا ہے اپنے بندے کو۔ ایک حدیث یاد آ گئی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں قیامت والے دن اللہ رب العالمین، توبہ استغفار کے موضوع میں یہ حدیث ہے، انشاءاللہ کبھی اس پر بھی بات کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین قیامت کے دن ایک بندے کو بلائے گا، ایک بندہ آئے گا، اس کو اکیلے میں گناہ ہو گیا تھا اس سے، جس سے اکیلے میں تنہائی میں برائی ہو چکی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بندے کو اللہ رب العالمین بلائے گا، بلا کر کے شرما رہا ہوگا وہ بندہ، اپنی رحمت کی چادر اس طرح سے اس کے اوپر اڑائے گا، اڑا کر کے منہ اپنا اندر ڈال کر کے پوچھے گا کہ بندے بتا کیا تجھ سے یہ گناہ ہو گیا تھا؟ بندہ شرمائے گا، بولے کہ بتا ہو گیا تھا، کہے کہ ہاں اللہ ہو چکا تھا مجھ سے یہ گناہ، غلطی ہو گئی تھی، لیکن اللہ کسی کو معلوم نہیں۔ اللہ کہے گا کہ جا، کسی کو نہیں معلوم، میں تجھے معاف کر دیتا ہوں۔ مجھ سے تو ڈر گیا؟ ہاں اللہ میں تجھ سے ڈر گیا۔ اللہ سے ڈرتے رہیے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اللہ کہتا ہے کہ اے لوگوں، انسانیت کے لوگوں، اے انسانوں، تم اپنے رب سے ڈرو، اللہ سے ڈرتے رہو۔ جو اللہ سے ڈر گیا، اللہ رب العالمین اس کے ساتھ ہو گیا۔ اللہ رب العالمین معافی کا اعلان کرتا ہے اس کے لیے۔ اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ اگر تم توبہ کرو گے تو میں تمہیں کیسا کروں گا؟ یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ اللہ رب العالمین کیا کہتے ہیں؟ جو شخص توبہ الا من تاب وآمن وعمل صالحا، جو توبہ کرے اور نیک عمل کرے، اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو صرف معاف نہیں کرے گا، معاف کر کے جتنے گناہ اس نے کیا اس کے بدلے میں اتنی نیکیاں وہاں پر رکھ دے گا توبہ کرنے والے کے لیے۔ ہے کوئی آج کمپنی کا
सेठ या बड़ा कोई बादशाह ऐसा है दुनिया का, कोई बता सकता है गलती करने के बाद माफ़ करने के बावजूद उसको और बोनस उसको दे? ये मेरा और आपका रब खालिक़ कायनात है। ऐलान करता है कि अगर तौबा हो गए मायूस मत होइएगा, ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह के रहमत से मायूस मत होइएगा। अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी है, इन्नहु हुवल गफूरुर रहीम, वो बड़ा बख्शने वाला है रब्बुल आलमीन। गुनाह हो गए तो तौबा कर लीजिएगा, माफ़ी मांग लीजिए। तो लिहाजा मैं इन्हीं बातों पर अपनी बात को ख़त्म करता हूँ, वक्त काफ़ी हो गया। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि इलाहुल आलमीन हमें कहने सुनने से ज़रा अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मैं बात को मुकम्मल नहीं कर सका, अफसोस हो रहा है इस बात का, और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें ईमान वाला बना, हमें जुल्म से बचा ले, हमें जुर्म से बचा ले, क़यामत के दिन तो हमारी मदद फरमा दे, हमें तौहीद पर क़ायम रख, शिर्क व बिदात से बचा ले। इलाहुल आलमीन जो बीमार है उन्हें शिफा कामिला आजिल अता फरमा। इलाहुल आलमीन जो बीमारी आई हुई है कोरोना की, तू ही इसको बेहतर जानने वाला है अल्लाह रब्बुल आलमीन, तू इसको दुनिया से ख़त्म कर दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन जो मरहूम जो इंतकाल कर चुके हमारे मरहूमीन, अल्लाह उन सब की मग़फ़िरत फरमा दे। अल्लाह एक मेरी भांजी भतीजी जिस सिलसिले में मैं आया हूँ, वो जिसका ऑपरेशन हुआ है, अल्लाह रब्बुल आलमीन आप सबसे दुआ गुजारिश करता हूँ कि उसके हक़ में दुआ करें। उसके दोनों पैरों का ऑपरेशन हुआ है, वो बड़ी तकलीफ़ में, अल्लाह से दुआ करते हैं कि इलाहुल आलमीन उसकी तकलीफ़ को दूर कर दे, उसे शिफा कामिला आजिल अता फरमाए। आमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिस्साइरिल मुस्लिमीन इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। जज़ाकल्लाह खैर। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिर व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक आयत पढ़ करके उसका तर्जुमा कर करके अपनी बात को ख़त्म करूँगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन क़यामत के दिन मुजरिमीन जब पेश होंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाते हैं, वलौ तरा इज़िल मुजरिमीन नाकिसू रुऊसिहिम इंद रब्बिहिम रब्बना अबसरना व समिअना फरजिना नामल सालिहन इन्ना मुक़िनून वलौ शिना लआतैना कुल्ल नफ्सिन हुदाहा वलाकिन हक़्क़ल क़ौलु मिन्नी लअमलअन्ना जहन्नम मिनल जिन्नति वन नासि अजमईन। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहते हैं, ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप क़यामत के दिन देखोगे कि मुजरिमीन उस दिन क़यामत के दिन अपने रब के सामने इस तरह से मुँह झुकाए ठहरे होंगे और ऐसा हाथ फैलाएंगे, सर झुकाए होंगे, निगाहें झुकी होगी। मुजरिमीन की निगाहें झुकी होती है ना, जो जुर्म करता है निगाहें झुकी होती है, चेहरा झुका के होते हैं। आप देखा होगा, आपने मुजरिमीन को देखा होगा, और इस तरह से हाथ फैलाएंगे और कहेंगे कि रब्बना अबसरना, ए हमारे रब आज हमारी तरफ देख ले, व समिअना आज हमारी सुन ले, इन्ना मुक़िनून फरजिअना हमको दुनिया में लौटा दे, नामल सालिहन क्या करेंगे हम नेक काम करेंगे, दुनिया में जाएंगे, नमाज भी पढ़ेंगे, रोज़े भी रखेंगे, ज़कात भी देंगे, हज भी करेंगे, गाली गलौज नहीं करेंगे, शादी में बैंड बाजा भी नहीं बजाएंगे, फूल भी नहीं पहनेंगे, फजूल खर्ची से भी बचेंगे, हम किसी को नहीं सताएंगे, किसी का माल भी नहीं हड़प करेंगे। क्या करेंगे? नामल सालिहन, नेक अमाल हम करेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन, मुजरिमीन निगाह नीचे होगी, अल्लाह क्या कहेगा? वलो शीना लआतैना कुल्ल नफ्सिन हुदाहा, ऐ मुजरिमों अगर हम चाहते तो सारों को हिदायत दे देते। एक घर में 4 बेटे हैं, चारों में से एक को हिदायत मिली, 3 को नहीं मिली, 3 को मिली, 1 को नहीं मिली। हम चाहते तो सबको हिदायत दे देते। वलो शीना लआतैना कुल्ल नफ्सिन हुदाहा वलाकिन हक़्क़ल क़ौलु मिन्नी, मेरे नबी मेरे अंबिया तुम तक आए थे, उलमा आए थे, बताए तुमको ये सारी चीज़ों के बारे में, बिदात के बारे में, खुराफात के बारे में, शिर्क के बारे में, बुराइयों के बारे में, फजूल खर्ची के बारे में, सारी चीज़ें तुमको बताए, लेकिन तुमने फनसीताहा व कज़ालिकल यौम तुनसा, तुमने भुला दिया था, आज मैं तुमको भुलाऊंगा इस तरीके से। अगर हम चाहते तो सबको हिदायत देते, लेकिन वलाकिन हक़्क़ल क़ौलु मिन्नी, हमारी बात आज पूरी हो गई। लअमलअन्ना जहन्नम मिनल जिन्नति वन नासि अजमईन, आज मैं जहन्नम को जिन्नों और इंसानों से भर दूंगा। फ़ज़ूक़ू बिमा नसीतुम लिक़ा यौमिकुम हाज़ा, अल्लाह कहेंगे जिस तरह से दुनिया में मेरी आयतों को भूल गए थे, उलमा की बयानात को भूल गए थे, तक़ारीर को भूल गए थे, कुरान को भूल गए थे, अहादीस को भूल गए थे, फ़ज़ूक़ू बिमा नसीतुम लिक़ा यौम, आज चखो ये अज़ाब को तुम फिर।
لقاء یومکم ھذا انا نسیناکم، آج ہم تم کو بلائیں گے، وذوقوا عذاب الخلد، ہمیشہ کا تم عذاب چکیے یہاں پر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو بچائے۔ واقول قولی ھذا استغفر اللہ ولسائر المسلمین انہ هو الغفور الرحیم۔ وقال الله تبارك وتعالى ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد عباد الله رحمني ورحمكم الله ان الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأعز وأجل وأتم